اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اور صراط مستقیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹے۔ تو زمین نے صرف پانی نہیں اگلا، اس نے راز اگلے۔ ہر قبیلے نے اپنا چشمہ پہچان لیا، مگر ہر انسان کا قبیلہ کون سا ہے اور اس کا چشمہ کہاں ہے؟ یہ واقعہ جو بظاہر بنی اسرائیل کی جسمانی تشنگی کا حل تھا، دراصل ایک روحانی پیغام تھا۔ پانی تو باہر تھا، مگر وہ اشارہ اندر کی پیاس کی طرف تھا۔ وہ جو قرآن سنتا ہے جان لیتا ہے یہ پانی نور کا استعارہ ہے۔ قرآن میں نور کا ذکر اکثر ہدایت کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہی نور جو دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ نور بھی کسی پتھر سے پھوٹتا ہے؟ کیا انسان کے اندر بھی کوئی چٹان ہے جو ضرب عصا چاہتی ہے؟ ایسا عصا جو وقت سے نکلا ہو، عددوں سے جڑا ہو اور صراط مستقیم پہ رکھا ہو؟ ہاں، انسان کے اندر ایک چٹان ہے، وہ غفلت ہے، اور وہ عصا وہ قرآن ہے۔ جب قرآن دل پر ضرب لگاتا ہے تو 12 چشمے پھوٹتے ہیں، ہر کیفیت کے لیے ایک، ہر شعور کے لیے ایک۔ پہلا چشمہ شعور ابدیت، جہاں انسان جانتا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں، سب کچھ ایک ہے۔ دوسرا چشمہ فہم کتاب، جہاں الفاظ محض الفاظ نہیں رہتے بلکہ زندہ معانی بن جاتے ہیں۔ تیسرا چشمہ صدق، جو سچائی جو دل سے نکلتا ہے اور عمل تک پہنچتا ہے۔ چوتھا چشمہ صبر، جو وقت کو خاموشی سے پالتا ہے۔ پانچواں چشمہ شکر، جو عطا کو پہچانتا ہے۔ چھٹا چشمہ رضا، جو قضا سے الجھتا نہیں۔ ساتواں چشمہ رجا، جو ہر تاریکی میں ایک کرن کو دیکھتا ہے۔ آٹھواں چشمہ خشیت، جو جلال میں جمال دیکھتا ہے۔ نواں چشمہ توکل، جو خود کو ہلکے ہاتھوں سے تھامتا ہے۔ 10واں چشمہ محبت، جو ذات کے اندر خدا کو پکارتی ہے۔ 11واں چشمہ تفکر، جو سوالوں میں خدا کو ڈھونڈتا ہے۔ 12واں چشمہ یقین، جو دیکھے بغیر جان لیتا ہے۔ یہی وہ 12 چشمے ہیں جو ہر انسان کے اندر پوشیدہ ہے۔ کب کھلتے ہیں؟ جب وقت کا عصا نور کی نیت سے غفلت کے پتھر پر مارا جاتا ہے۔ قرآن کا ہر صفحہ ایک ضرب ہے، ہر آیت ایک دستک ہے۔ اگر دل میں نمی ہو تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن جس دل میں انا کا سنگ ہے وہاں ضرب نور بھی گم ہو جاتی ہے۔ بس پتھر خود نہیں بولتے مگر ان سے پانی بولتا ہے، دل خود نہیں روتے مگر ان سے نور بہتا ہے۔ صراط مستقیم کا راز یہی ہے، نور کو پیو، پانی نہیں۔ چشمے کو تلاش نہ کرو، خود چشمہ بن جاؤ۔